بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. آج کا باب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں وہ مسئلہ مذکور ہے جو عبادت کی روح ہے، اور وہ ہے دعا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے۔ دعا جو ہے وہ اصل عبادت ہے۔ ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں لوگ: الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مگر یہ سندن ضعیف ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اصل عبادت دعا ہے۔ تو پھر یہ جو باب ہے اس میں مسئلہ دعا مذکور ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ مطرف بن شخیر، یہ علماء تابعین میں سے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت سوچا کہ خیر کا منبع کیا ہے اور خیر کہاں سے مل سکتی، خواہ وہ دنیا کی خیر ہو یا آخرت کی خیر ہو۔ تو مجھ پر کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات عیاں ہوئی کہ ہر قسم کی خیر، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر میں نے سوچا
کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے حاصل کی جائے، تو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا ایک ہی راستہ میرے سامنے آیا، اور وہ دعا ہے۔ تو گویا دعا جو ہے یہ ہر قسم کی خیر کا مجمع ہے اور ہر قسم کی خیر کا ذریعہ ہے۔ بڑی اس کی اہمیت ہے دین اسلام میں، جیسا کہ بہت سے نصوص سے یہ بات آپ پر واضح ہوگی۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ باب من الشرک، یہ بات بھی شرک ہے، ان یستغیث بغیر اللہ، کہ کوئی شخص غیر اللہ سے استغاثہ کرے، او یدعو غیرہ، یا غیر اللہ کو پکارے، یہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ سے استغاثہ اور غیر اللہ سے دعا، یہ دونوں شرک ہے۔ استغاثہ اور دعا میں کیا فرق ہے؟ استغاثہ کسی شر یا مکروہ چیز کو ٹالنے کے لیے دعا کرنا، کوئی مرض ہے یا اور کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے جو آن پڑے، تو اس کے ازالہ کے لیے دعا کرنا استغاثہ ہے۔ جبکہ دعا مطلق ہے، اس میں طلب خیر بھی ہے اور دفع شر بھی ہے۔ تو گویا دعا جو ہے وہ عام ہے اور استغاثہ خاص ہے۔ استغاثہ کا تعلق دفع شر سے ہے اور دعا کا تعلق ہر دفع شر اور ہر جلب خیر سے ہے۔ تو اس طرح ان یستغیث بغیر اللہ، اس میں خصوص ہے، یدعو غیرہ میں عموم ہے۔ یہ جو او حرف عطف ہے، اس کو بولتے ہیں عطف العام علی الخاص، عطف العام علی الخاص۔ تو دعا جو ہے وہ عام ہے اور استغاثہ خاص ہے۔ دعا ہر سوال کو بولتے ہیں، خواہ وہ طلب خیر کے لیے ہو یا ازالہ شر کے لیے ہو، جبکہ استغاثہ ایک مخصوص دعا کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے مکروہ اور شر کا دفع کرنا طلب کیا جائے۔ اور یہ دونوں توحید کے شعبے ہیں اور دونوں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے مسئلہ اور دوسری دعائے عبادہ۔ یوں کہہ لیں کہ دعا برائے سوال اور دعا برائے عبادت۔ دعائے مسئلہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، سوال کرنا، طلب کرنا، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ دعائے مسئلہ ہے۔ اور دعائے عبادت کرنا اور عبادت کے ذریعے طلب کرنا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ شریعت میں بہت سے ایسے امور عبادت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب بھی قرار دیا، دعا بھی قرار دیا۔ ابی بن کعب کی حدیث صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں کسی مجلس میں بیٹھوں دعا کرنے کے لیے تو میں کتنا درود پڑھوں آپ پر؟ کیا میں 1/3 درود پڑھوں؟ فرمایا کہ ہاں، اگر زیادہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کہا کہ آدھا وقت درود پڑھتا رہوں؟ فرمایا کہ ہاں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ کہا کہ پوری مجلس درود ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا کہ ایسا کر لو، ایسا اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو دل کی تمنائیں ہیں اور حاجتیں اور دعائیں ہیں وہ مانگے بغیر پوری کر دے گا۔ تو کچھ دعائیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو دعا پر قائم ہے۔ انسان وہ عبادت ہی کرتا رہے تو اللہ رب العزت دل کی خواہشات جو ہیں وہ مانگے بغیر پوری کر دے گا۔ اس میں تلاوت قرآن کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص صرف قرآن ہی پڑھتا رہے، حالانکہ اس کے دل میں کئی حاجات ہیں اور کئی
طلبات ہیں، کئی خواہشات ہیں، مگر وہ دعا نہیں کرتا، صرف قرآن ہی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی برکت سے بھی جو اس کے دل کی حاجات ہیں وہ مانگے بغیر پوری کر دے گا۔ تو دعائے عبادت، یعنی انسان عبادت میں محو رہے اور منہمک رہے، تو یہ بھی ایک طرح کی دعا ہے۔ نماز بھی دعا ہے، روزہ بھی دعا ہے، کیونکہ ہر عبادت دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر عبادت توحید کا مخزن ہے۔ یہ دو اقسام عبادت کی یا دعا کی، دعائے مسئلہ یعنی خالی سوال کرنا، دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور دعائے عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور یہ عبادت جو ہے یہ سوال اور دعا کو متضمن ہوتی ہے۔ اور جہاں تک استغاثہ کا تعلق ہے تو استغاثہ کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے استغاثہ واجبہ، ایسا استغاثہ جو فرض ہے، اور دوسرا استغاثہ محرمہ، ایسا استغاثہ جو حرام ہے، اور تیسرا استغاثہ جائزہ جو جائز ہے۔ جو استغاثہ فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جب بھی استغاثہ کرو، جب بھی پکارو، کوئی مشکل آ جائے اور کوئی تکلیف واقع ہو جائے، اس کے ازالہ کے لیے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یہ استغاثہ فرض ہے۔ اور استغاثہ محرمہ کیا ہے؟ دفع شر کے لیے کسی غیر کو پکارنا، کسی غیر کو پکارنا، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے استغاثہ کرنا حرام بھی ہے اور نادانی بھی ہے، کیونکہ شرک سراسر حماقت کا نام، اور اس کا انجام بھی دائمی جہنم ہے۔ یہ استغاثہ محرمہ۔ اور ایک استغاثہ جائز ہے، وہ انسانوں سے، لوگوں سے ایسے امور میں جن امور کو وہ حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سے کوئی قرض کا سوال کر لیں، یہ سوال آپ غیر اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن یہ تحت القدرہ ہے، کوئی غیر آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے، تبھی آپ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ استغاثہ ہے جائزہ، یعنی لوگوں سے، انسانوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے کوئی ایسا سوال کرنا جس کو حل کرنے کی طاقت ہے ان میں۔ تو باقی وہ مسائل، وہ امور جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کے تحت ہیں اور کسی اور کی قدرت میں نہیں آتے، ان امور میں غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ کیونکہ دین اسلام کا محور عبادت ہے، اور عبادت کا اصل دعا ہے۔ جب یہ اصل ہی آپ نے غیر اللہ کو دے دیا تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ شرک اکبر ہے غیر اللہ کو پکارنا۔ اس مسئلے میں بڑی سمجھ بوجھ کی، احتیاط کی اور آگے دعوت کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشروں میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے مختلف طریقوں سے اور مختلف اسالیب سے۔ آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرک اکبر ہے، جس کا نتیجہ دائمی جہنم ہے، اور شرک اکبر یہ کفر کی اساس ہے۔ ایسا انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بڑی یہ خطرناک وعیدیں ہیں جن سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہماری توحید خالص ہو، دعا بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہو، اور استغاثہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہو۔ ایک لفظ استعانہ ہے، استعانہ اور دعا ایک ہی چیز ہے۔ استعانہ کا معنی مدد طلب کرنا، یہ مدد طلب خیر میں بھی ہو سکتی ہے اور دفع شر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے استعانہ اور دعا ایک ہی چیز ہے، لیکن استغاثہ صرف شر کو ٹالنے کے لیے اور شر کو دفع کرنے کے لیے دعا کرنے کا نام ہے۔ تو باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ اور یدعو غیرہ، یہ بات شرک ہے، یعنی شرک اکبر ہے
کہ کوئی شخص غیر اللہ سے استغاثہ کرے یا غیر اللہ کو پکارے اور دعا کرے۔ شیخ الاسلام نے جو پہلی آیت کریمہ ذکر کی ہے، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب، اکرم الخلائق اور سید ولد آدم، پوری کائنات میں سب سے افضل، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت پکاریے اللہ کے سوا کسی کو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تو آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان ٹال سکتے ہیں، مت پکاریے۔ یعنی مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر مراد پوری امت ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہے۔ لا تدعو یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور نہیں کے صیغے میں وجوب کا معنی ہوتا ہے، یعنی حتماً و قطعاً اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اول خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست۔ اور خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو ہی خلیل بنائے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لو، جب قاعدے کی بات آئے گی، اصل کی بات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں۔ یعنی حبیب اللہ، حبیب کبریا، خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی جا رہی، اور آپ سے قبل ہم ہر نبی کو بتا چکے ہیں، ہر نبی کو فرداً کہ اگر تم نے شرک کر لیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، تمام اعمال۔ حالانکہ نبیوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ نبیوں کے اعمال اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، آئیڈیل، مثال۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے اتنے قیمتی اعمال۔ مگر شرک کی ملاوٹ سے یہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہاں بھی مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اصل اشارہ پوری امت کی طرف ہے کہ جب ہم اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر تم شرک کرو گے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے۔ غیر اللہ کو پکارنے پر نبی ظالموں میں سے ہو جائے گا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، بچا لیے جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ اس مسئلے کو نوٹ کر لو، یہ نہیں جو وجوب کے معنی میں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا، پھر قطعاً معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو کوئی نہیں ٹالنے والا، اس کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں، الا ہوا، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پہنچی ہوئی تکلیف کو ٹالنے پر قادر نہیں۔ یہ حسر کا انداز ہے کہ اسے کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ حسر کے انداز میں تاکید ہوتی، کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے ان میں سب سے جو صالح مخلوق ہے وہ انبیاء کی، اور انبیاء کے گروہ میں جو سردار ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی اپنی تکلیف کو خود نہیں ٹال سکتے، اللہ ہی ٹالے گا۔ پھر کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو پکارا جائے؟
جس کے سامنے مشکلات پیش کی جائیں ان کا حل طلب کیا جائے اور ان کا ازالہ طلب کیا جائے. آگے فرمایا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، رزق اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہی تلاش کرو. واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو. یعنی اس کی عبادت کرنا یہ رزق کے حصول کی سب سے قوی بنیاد ہے. اس کی عبادت پر قائم رہو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تمہیں جب بھی بھوک لگے گی کھانا مل جائے گا، اور جب بھی تم پر کوئی خوف آئے گا تو اللہ امن دے دے گا. تمہارے دو ہی حقوق ہیں، ہر انسان کے دو حقوق. ایک اس کو امن چاہیے، سلامتی چاہیے، اور دوسرا معیشت مضبوط چاہیے. دونوں کا انتظام توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تمہیں کھانا بھی ملے گا اور امن و سکون بھی ملے گا اور سلامتی بھی ملے گی. یہ توحید باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فائدہ، یہ دنیا کا عظیم فائدہ، اور قیامت کے دن جنت کی وراثت اور قبر میں اس انسان کو عافیت، سلامتی اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی. یہ توحید باری تعالیٰ کے فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو. ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے، کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. ایک حدیث قدسی، اس کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں کوئی چیز باقی بچتی کہ کسی غیر کے در پہ دستک دی جائے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ یہ اہل شام کی سب سے عمدہ حدیث ہے. افضل حدیث اہل شام، اہل شام کی سب سے عمدہ حدیث. یہ اس لیے کہا کہ اس حدیث کے تمام راوی شامی ہیں، ان کا تعلق شام سے ہے. ایسی حدیث کو اصطلاحاً کہتے ہیں مسلسل بالشامیین، کہ اس کی سند مسلسل بالشامیین، تمام روات اس کے شامی. سند کے راوی ابو ادریس الخولانی، ان سے جب بھی لوگ اس حدیث کے سنانے کا تقاضا کرتے تو وہ دوزانوں بیٹھ جاتے، دوزانوں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، جو ایک ادب کا جلسہ ہے. دوزانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے تھے. اللہ پاک فرماتے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو. اس حدیث میں 10 بار تقریباً یا عبادی کی تکرار ہے. ایک محبت بھرا خطاب ہے اور محبت بھرا انداز ہے. اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دے دیا ہے اور تم پر بھی ظلم حرام کر دیا. ظلم نہ کرنا، ہمیشہ عدل پر اور انصاف پر قائم رہنا. اس کا پہلا جملہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. میں کھلاؤں گا تو کھانا ملے گا، ورنہ تم بھوکے ہو. کوئی تمہیں ایک اناج کا ذرہ دینے پر قادر نہیں. فاستطعمونی، تو مجھ سے کھانا طلب کرو. اطعمکم، میں تمہیں کھلاتا رہوں. یا عبادی کلکم عار الا من کسوت. اے میرے بندو، تم سب کے سب برہنہ ہو، ننگے ہو. الا من کسوت، سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا. فاستکسونی، مجھ سے لباس طلب کرو. اکسوکم، میں تمہیں لباس دوں. آپ ان باتوں کو شاید معمولی لے رہے ہوں گے کہ کھانا اور لباس تو متوفر ہے ہمارے پاس، اناج کے ڈھیر لگے ہوئے،
اور کپڑے بھی ایک سے ایک جوڑے موجود ہیں. میرے بھائی یہ سب اللہ کی عطا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک دن آنے والا ہے، اس دن آپ ایک اناج کا دانہ کما کر دکھائیں، حاصل کر کے دکھائیں، وہ قیامت کا دن. انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے بالکل برہنہ بے لباس. لاؤ پھر لباس کہاں سے لاتے؟ اللہ کی عطا سے ملے گا. بڑا خطرناک دن ہے وہ. پورے میدان محشر میں جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، ایک پانی کا گھونٹ حاصل کر کے دکھاؤ، ایک قطرہ کہیں سے پیدا کر کے دکھاؤ. آج جو کچھ اللہ کی عطا اس کی دین ہے. اگر یہ سب متوفر ہے تو اس دن بھی لا کر دکھاؤ، سب رہنا. ام المومنین نے پوچھا اذن ينظر بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب رہنا ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ایسا نہیں، الامر افضع، معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ لوگوں کو اس طرف کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا. یہ قیامت کا دن. ایک اناج کا دانہ، ایک قطرہ پانی کا لا کر دکھاؤ، لباس پہن کے دکھا دو. ثابت کیا ہو رہا کہ اللہ کی دین ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر کہیں گھونٹ ہے پانی کا، صرف ایک حوض نظر آ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سوچ لو اور طے کر لو اس حوض کے پانی کی قیمت کیا ہے، اس قیمت کی تیاری کرو. اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہے تو میں کہوں گا حوض کوثر کے پانی کی قیمت نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے. بیٹھو آج گوشہ تنہائی میں، صحیح بخاری ہمارے سامنے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی صحیح کتاب جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے. تھوڑا سا غور کرو. ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں یا گھر اور ماں باپ کے طریقے کی؟ ایک ایک عمل پر حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا ان لوگوں کو جن کے عمل میں بدعت ہو. یہ جو حدیث ہے کہ تم سب بھوکے ہو، پیاسے ہو، برہنہ ہو، ننگے ہو، جسے میں دوں گا اسے کھانا ملے گا، جسے میں لباس دوں گا اسے لباس ملے گا. اس کا اندازہ اس دن پر لگائیے. اس دن کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اللہ ہی کی عطا ہے. ان اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس جس شخصیت کو پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام. اللہ کی عطا سے ملے گا، اللہ پہنائے گا تو ملے گا. ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنا لباس ساتھ لانے پر قادر نہیں، اللہ کے پہنانے سے ان کو حاصل ہوگا. تو یہ حدیث قدسی بڑی قابل غور. اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، میرے بندو تم سب گمراہ ہو، سب گمراہ ہو سوائے اس انسان کے جسے میں ہدایت دوں. ہدایت میں ہی دوں گا. فاستہدونی، مجھ سے طلب ہدایت کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اور اگر دے دی ہے تو اس پر قائم رکھ، اس پر استقامت دے دے، کیونکہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ جب چاہے پھیر دے، ہدایت سے دور کر دے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب نماز میں یہ دعا پڑھو، ابن تیمیہ کا قول کہ جب نماز میں یہ دعا پڑھو تو دو نیتیں لے کر پڑھو. ایک ہدایت دے دے، عطا فرما دے. اگر ہم میں کوئی گمراہی ہے کسی عمل میں، عقیدے میں، عمل میں، فضائل میں، رغائب میں، ہمیں پوری ہدایت دے دے. اور اگر ہدایت ہے تو دوسری نیت یہ کہ اس پر قائم رکھ، اس پر ہمیشگی عطا فرما دے.
یہ ہدایت تا دم حیات ہو، موت تک ہدایت پر قائم رکھے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، ہدایت مل رہی۔ اور چوتھی چیز ایک اور بڑی اہم، یا عبادی انکم تذنبون لیلا ونہارا، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات۔ اور گناہ یہ بہت بڑا مہلک ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، کیونکہ کوئی گناہ اگر بندے کے دامن کے ساتھ چمٹا رہ جائے تو اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ گناہ اور جنت دو متضاد چیزیں ہیں، جہاں جنت ہے وہاں گناہ نہیں، اور جہاں گناہ ہے وہاں جنت نہیں۔ اور تم دن رات کرتے ہو، اب تم کس کے محتاج ہو؟ اپنے گناہوں کے تعلق سے۔ فاستغفرونی، مجھ سے استغفار کرو، اغفر لکم، صرف میں ہی ہوں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا۔ کوئی پیر پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ملک، کوئی جن یہ کام نہیں کر سکتا، میں معاف کروں گا۔ اس دین کی سماحت دیکھو کہ کس طرح ہمیں آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں، کوئی چیز باقی بچے؟ دنیا بھی آ گئی، دین بھی آ گیا، گناہوں کی بخشش بھی آ گئی، ہدایت بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی۔ یہ پروردگار کے ساتھ تعلق، اس کو پکارنے کا فائدہ، یہ سارے کام اسی نے کرنے۔ تو فرمایا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق تلاش کرو اللہ کے پاس۔ کچھ جملے اس حدیث کے باقی وہ آگے میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ایک مناسبت اور آ رہی، تاکہ ہمیں ایک پورا تعارف ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں، ہر چیز لے سکتے ہیں، دنیا اور دین، ہر چیز۔ اس لیے ایک مجلس میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی تھے۔ اچانک آپ نے فرمایا من یضمن لی واحدا اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو ذر غفاری ہی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً تیار ہو گئے، میں تیار ہوں۔ یہ سوچے بغیر وہ ضمانت کیا ہو سکتی، ہو سکتا ہے جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، لیکن جنت کے مشتاق تھے، سوچے بغیر، تأمل کے بغیر تیار ہو گئے، میں تیار ہوں، کیا ضمانت۔ تو آپ نے کیا فرمایا، لا تسأل الناس شیئا، کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا، بس یہ ضمانت دے دو۔ پوری زندگی اس اٹل عقیدے پر قائم ہونا، کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ کس سے کرنے؟ وہ حدیث عبداللہ بن عباس، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جب بھی استعانت کرو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ ابو ذر غفاری تیار ہو، یہ تیار ہو، کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا۔ اس بات کو پلے سے باندھ لی۔ کبھی گھوڑے پر جا رہے ہوتے، کوڑا گر جاتا، حالانکہ اپنا کوڑا ہے، تو کسی سے کہتے نہیں مجھے پکڑا دو، یہ حدیث یاد آ جاتی، یہ ضمانت یاد آ جاتی۔ گھوڑے سے اترتے اور کوڑا خود پکڑتے۔ آخری عمر میں انسان بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہیں کوئی سوال کی نوبت ہی نہ آ جائے، شہر چھوڑ دیے، ربضہ ان کی زمینیں تھی، وہاں چلے گئے بچوں کو لے کر تنہا، تاکہ کسی سے سوال کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ صحابہ کے عقیدے، یہ ضمانت دی تھی نبی علیہ السلام، لا تسأل الناس شیئا، کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا۔ اسی لیے فرمایا فمن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس شخص سے بڑا کون گمراہ ہے، کون احمق اور بے وقوف ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے، ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتا، قیامت تک نہیں دے سکتا، پھر بھی پکارتا ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں، مان لو، یقین کر لو۔ اگر کہو اس کے باوجود بھی کہو کہ ہم پھر بھی پکاریں گے، یہ قرآن کی تکذیب ہے، قرآن کی نفی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکے، اللہ کو پکارو۔
اللہ کو پکارو، وہ پکار کا جواب بھی دیتا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ بلکہ وہ تو ایسا اپنے پکارے جانے کو پسند کرتا ہے کہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات جب آخری تہائی باقی بچتی ہے، رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے، تو اللہ تعالی آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے، آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، نزول حق ہے، حقیقی نزول، کیسا؟ جیسا اس کے لائق ہے، ہماری طرح کا نہیں۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، نیچے اتر کے بیٹھ جاؤں، کرسی خالی ہو جائے گی، یہ میرا نزول ہے۔ اللہ کا نزول ایسا نہیں، کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ اس کا نزول اس کی تمام صفات کی طرح کمال کا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ تو نزول فرما کر کیا کرتا ہے؟ پکارتا پکارتا، حل من داعٍ فاستجیب لہ، کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ حل من سائل فاعطیہ، کوئی سائل ہے میں اس کو عطا کروں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ حل من مستشف فاشفیہ، کوئی شفا کا طالب ہے میں اس کو شفا دے دوں۔ اللہ تعالیٰ خود پکار رہے، خود کہ آؤ مجھ سے مانگ لو، ایسا وہ دینے والا۔ تو پھر کتنی بڑی حماقت ہوگی ایسوں کو پکارنا جو تمہاری پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، مضطر ایک پریشان حال انسان، اس کی دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ جب بھی وہ پکارے گا، یکشف السوء، اور اس کی تکلیفوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اس کے نقصانات کا ازالہ کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو، اسی سے سوال کرو، دعائیں کرو، مناجات کرو، وہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، جو بھی آپ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے 3 نتیجے ہیں، 3 میں سے ایک، جو چیز آپ مانگیں آپ کو فوراً مل جائے، ایک نتیجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ نہ ملے، اللہ اس دعا کی برکت سے آئندہ کوئی بڑی تکلیف جو آپ پر آنے والی ہے اس کو ٹال دے، آپ پر، آپ کے اہل پر، بچوں پر، ماں باپ پر، اس کو ٹال دے اس دعا کی برکت سے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قیامت کے لیے سنبھال لے، آپ کی قیامت کی تکلیفوں کو ٹالنے کے لیے۔ تو کوئی دعا رائے گاں ہے؟ کوئی دعا رائے گاں نہیں، بس توحید کی اساس پر ہو، سچے عقیدے کی معرفت کے ساتھ ہو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو، تو کوئی دعا رائے گاں نہیں جاتی۔